اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ یحب المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک ہے نیکی اور ایک ہے بدی یعنی برائی۔ نیکی کا بھی ایک اثر ہے، برائی کا بھی ایک اثر ہے۔ نیکی کا اثر آبادی ہے، خوشحالی ہے، سکون ہے، اور برائی کا اثر بربادی ہے، پریشانی ہے اور بد نصیبی ہے۔ آج ہم قرآن پاک کے اندر سے اس بات کو دیکھیں گے کہ نیکی کا اثر کیا ہوتا ہے اور برائی کا اثر کیا ہوتا ہے۔ جو لوگ نیکی کرتے ہیں اللہ کریم ان کو نیکی کا اثر کیسے عطا فرماتا ہے، اور جو لوگ برائیاں کرتے ہیں، بدیاں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں تو ان کا اثر کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو لوگ نیکی کرنے والے ہیں، اچھے عمل کرنے والے ہیں، تو ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں ان دو گروہوں کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے۔ نیکی کرنے والے ان کے بارے میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ فرمایا کہ اگر بستیوں والے ایمان لے کر آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ضرور ہم آسمانوں اور زمینوں کی برکات کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے اس جھٹلانے کی وجہ سے، ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ تو اس آیت مبارکہ کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایمان والا ہے اور تقوی والا ہے، یعنی اس کے اندر نیکی ہے، اچھائی ہے، اچھا عمل ہے، ایمان ہے، تو پھر اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ آسمان کی طرف سے بھی برکتیں ہیں، زمین کی طرف سے بھی برکتیں ہیں، اس کے لیے آبادی ہے، خوشحالی ہے، برکت ہی برکت ہے۔ لیکن اگلے حصے نے بتا دیا کہ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن جنہوں نے جھٹلایا، تو جو لوگ ایمان نہیں لے کر آتے، اللہ کریم کی تکذیب کرتے ہیں، رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، قیامت کو نہیں مانتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے پھر ان عملوں کے سبب اللہ کریم ان کو عذاب عطا فرماتا ہے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اسی طرح قرآن پاک کی دوسری آیت مبارکہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ فرمایا کہ اگر اہل کتاب وہ ایمان لے کر آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیوں کو بدل دیتے، ان کی برائیوں کو مٹا دیتے اور نعمتوں کے باغوں کے اندر ہم ان کو داخل فرماتے۔
لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی برائیوں کو مٹا دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور نعمتوں کے باغوں کے اندر ہم ان کو داخل فرما دیتے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے ایمان کا ذکر، تقوی کا ذکر، یعنی نیکی۔ اگر نیکی اختیار کرتے اہل کتاب تو فرمایا کہ پھر ان کو بھی اللہ کریم ان کی برائیوں کو مٹا دیتا، جنتوں کے اندر ان کو داخل فرماتا۔ تو یہ نیکی کا اثر ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، فرمایا کہ اگر جو ہے جن کو تورات و انجیل دی گئی تھی وہ تورات و انجیل کو قائم رکھتے، اس کے اوپر عمل کرتے، اس کے اوپر قائم رہتے، اور جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک، اس کو قائم رکھتے، اس کے اوپر عمل کرتے، تو اللہ کریم نے فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم ان کو اوپر سے بھی رزق عطا فرماتے اور نیچے سے بھی ان کو رزق عطا فرماتے، یعنی زمین کی برکتیں بھی ان کو نصیب ہوتی، آسمان کی برکتیں، جو رزق کے دروازے ہیں وہ اوپر سے بھی کھل جاتے اور نیچے سے بھی ان کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے۔ تو یہ کب تھا کہ جب وہ نیکی کرتے، تورات و انجیل کی باتوں کو مانتے، قرآن پاک کی باتوں کو مانتے، تو یہ نیکی کا اثر ہے۔ یہ کس کا اثر ہے؟ نیکی کا اثر ہے۔ اب دوسری طرف چلیے کہ برائی کا اثر کیا ہے۔ جن لوگوں نے برائیاں کی اور نافرمانیاں کی، اس کا اثر کیا ہوا؟ تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ برائی کا اثر بربادی ہے، برائی کا اثر وہ عذاب ہے، محرومی ہے اور نعمتوں کا چھن جانا ہے۔ قرآن پاک میں دیکھیے اللہ کریم نے قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سمود کا ذکر کیا، اور آل فرعون کا، فرعونیوں کا ذکر کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، ارم کے ساتھ جو اونچے ستونوں والے تھے، ان کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا؟ تو فرمایا کہ اللاتی لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ ایسے تھے کہ ان کا مثل شہروں کے اندر پیدا نہیں ہوا، یعنی ایک تو ان کے محلات بھی اونچے تھے اور یہ خود بھی بڑے قد آور تھے، جسامت کے لحاظ سے مضبوط تھے، قد آور تھے۔ فرمایا کہ اللاتی لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ قوم عاد کے لوگوں کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، کہ جو سمود والے تھے کہ جن لوگوں نے وادیوں کے اندر پتھروں کی چٹانیں کاٹی، یعنی پتھروں کے گھر بنائے، عالی شان محلات تعمیر کیے، پتھروں کو تراش کر بڑے خوبصورت گھر بنائے قوم سمود کے لوگوں نے۔ تو فرمایا کہ ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، قوم عاد کے ساتھ اللہ کریم نے کیا کیا۔ پھر فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو میخوں والا تھا، جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا، جو فرعون کو نہ مانتا اس کو میخیں لگا دیتا۔ تو فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو میخوں والا تھا، ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ آگے فرمایا الَّذِينَ طَغَوْا فِی الْبِلَادِ، ان لوگوں نے شہروں کے اندر سرکشی کی، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، اور ان میں اکثر نے شہروں کے اندر فساد پھیلایا۔ تو فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو آپ کے رب کے عذاب کا کوڑا پھر ان کے اوپر برس گیا۔ اللہ نے اپنے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسا دیا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، اور کوئی چیز بھی آپ کے رب کی نظر سے غائب نہیں۔ تو دیکھیں محترم سامعین، یہ بھی قومیں تھیں، یہ بھی لوگ تھے، لیکن جب انہوں نے سرکشی کی، نافرمانیاں کی، اب اللہ کے انبیاء کرام کو نہ مانا، برائیاں کی، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے اوپر عذاب آیا۔
پہلے یہ بڑی خوبصورت زندگی گزار رہے تھے، قد آور لوگ تھے، جسامت والے تھے، صحت مند تھے، خوبصورت ان کے مکانات تھے، لیکن جب انہوں نے سرکشی کی، برائیاں کی، نافرمانیاں کی، بدی کی طرف آ گئے تو پھر کیا ہوا کہ اللہ کریم نے فرمایا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، پھر آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسا دیا، پھر بربادی شروع ہو گئی، پھر ان کی بد نصیبی شروع ہو گئی، محرومی شروع ہو گئی، پھر ان کی برائی کا اثر ایسے ظاہر ہوا کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ قرآن پاک کی آیات، اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات ہیں۔ قوم عاد کا ذکر علیحدہ طور پہ بھی کیا گیا، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ قوم عاد کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، ایک تیز آندھی آئی، اور اس آندھی نے آ کر ان کے اوپر ایسا عذاب برسایا کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا، فرمایا کہ 7 راتیں اور 8 دن ان کے اوپر سخت آندھی آتی رہی، تیز ہوا چلتی رہی، اور اس نے ایسا ان کے اوپر عذاب لے کر آئی کہ فرمایا گیا کہ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، پھر وہ بڑے بڑے قد آور لوگ اس آندھی کی وجہ سے ایسے زمین کے اوپر گرے ہوئے تھے کہ جیسے کھجوروں کے تنے وہ زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس انداز میں آندھی آئی تو ان کو زمین کے اوپر گرا کے رکھ دیا، یعنی کہ کچھ کو بالکل ختم کر دیا اور کچھ کو ایسے زمین کے اوپر مار کے لٹا کے رکھ دیا کہ جیسے کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، کیا کوئی تم دیکھتے ہو کہ ان میں کوئی باقی ہے، کوئی بچا ہوا ہے؟ تو آج ان میں کوئی بھی بچا ہوا نہیں، حالانکہ بڑے قد آور تھے، جسامت والے تھے، طاقت والے تھے، بڑے ہنرمند تھے، بڑی تعمیرات کرنے والے تھے، لیکن چونکہ بدی آ گئی، برائی آ گئی، تو برائی کا اثر یہ ہوا، بدی کا اثر یہ ہوا کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور ان کی بربادی شروع ہو گئی۔ پہلے آباد تھے، پھر برباد ہو گئے۔ تو میرے محترم اور معزز سامعین، یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جو نیکی ہے، نیکی کا اثر وہ آبادی ہے، خوشحالی ہے، سکون ہے، اور جو برائی ہے، بدی ہے، اس کا اثر بربادی ہے، بد نصیبی ہے، محرومی ہے، اور اس کا اثر عذاب ہے۔ تو قرآن پاک کی 1-2 آیات اور بھی دیکھیے کہ جن لوگوں نے نیکی کی، اللہ کریم نیکی کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ جو اچھے عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، ایمان والا ہو، اچھے عمل کرے، تو اللہ کریم فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں، خوبصورت زندگی، پاکیزہ زندگی اس کو ہم عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورہ ہود کے اندر فرمایا گیا وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، فرمایا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اپنے رب کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو، اللہ کریم تمہیں برتنے کا بہترین اچھا سامان عطا فرمائے گا، ایک مقررہ مدت تک تمہیں برتنے کا سامان عطا فرمائے گا۔ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر فضل والے کو اللہ کریم اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ تو یہ نیکی کا اثر ہے۔ تو برائی کا اثر بھی آپ نے جان لیا، برائی کا اثر بربادی ہے، اور برائی کا اثر اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اور نیکی کا اثر خوشحالی ہے، آبادی ہے، اور اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر نیکی کرو گے تو اس نیکی کا فائدہ بھی تمہیں ہوگا، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا،
اور اگر برائی کرو گے تو برائی کا وبال بھی تمہارے سر کے اوپر ہوگا۔ نیکی ہے تو اس کا فائدہ بھی تمہیں ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر برائی کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ تو اللہ کریم نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، فرمایا گیا کہ اللہ کریم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ کریم اس کو جو ہے جو اس کا اجر ہے اس کو ضائع نہیں فرماتا، بلکہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تو جتنے بھی میرے معزز سامعین ہیں، ناظرین ہیں، تو یہ برائے کرم ان باتوں کے اوپر غور و فکر کریں۔ یہ قرآن کریم کے ارشادات ہیں، قرآن کریم کا پیغام ہے کہ اللہ کریم نے جو ہماری ہدایت کے لیے کتاب مقدس قرآن مجید نازل فرمایا، یہ اس کے اندر اللہ کریم کے ارشادات ہیں کہ نیکی کرو گے تو اس کا فائدہ یہ ہے۔ تو کتنی خوبصورت آیت مبارکہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے یعنی اللہ سے ڈرتے، تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ کریم آسمانوں اور زمینوں کے برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتا۔ تو یہ ہے کہ جب نیکی ہوتی ہے تو پھر برکتیں ہوتی ہیں۔ انسان تھوڑا کماتا ہے لیکن زندگی کے اندر نیکی ہے، اچھائی ہے، تو اس تھوڑے کے اندر بھی اللہ کریم برکت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر زمین سے بھی برکت ملتی ہے، آسمانوں سے بھی برکتیں ملتی ہیں۔ لیکن فرمایا گیا کہ جو لوگ نیکیاں نہیں کرتے، ایمان نہیں لے کر آتے، تقوی اختیار نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان باتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ پھر ہمارا عذاب ان کے اوپر آ جاتا ہے کہ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ جھٹلایا، ایمان بھی نہ لے کر آئے، تقوی بھی اختیار نہ کیا، تو فرمایا کہ پھر ہمارا عذاب ان کے عملوں کے سبب ان کے اوپر آ گیا، ان کی کمائی کی وجہ سے، جو انہوں نے کمایا تھا یعنی کہ برے عمل کیے تھے، ان عملوں کے سبب ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو قرآن کریم کی یہ مبارک اور پیاری باتیں ہیں جو ہم مسلمانوں کے لیے اور ہر انسان کے لیے، کہ جو بھی انسان ہے وہ اس کو پڑھے، اس کو سنے، سمجھے۔ ایمان والا نہیں تو ایمان لے کر آئے، اگر کوئی ایمان والا ہے تو پھر وہ تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، تو انشاءاللہ تعالی برکت ہی برکت ہوگی۔ ورنہ اگر ایمان نہیں ہے یا ایمان تو ہے لیکن تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں، اچھا عمل نہیں ہے، تو پھر بھی انسان کو سکون نہیں ملتا اور پھر بربادی ہوتی ہے، محرومی ہوتی ہے، نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اگر نعمتیں ہوں بھی صحیح تو تب بھی سکون میسر نہیں آتا ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ پیغام ہمیں پہنچایا ہے کہ نیکی کا اثر آبادی ہے اور برائی کا اثر بربادی ہے۔ نیکی کا اثر اللہ کی رحمت ہے اور برائی کا اثر اللہ کا عذاب ہے۔ نیکی سے خوشحالی آتی ہے اور بدی اور برائی سے بربادی اور بدنصیبی آتی ہے۔ نیکی سے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے اور برائی سے رزق کے اندر تنگی ہوتی ہے، تنگ دستی آتی ہے اور برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کا پیغام ہے۔ جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں، ہمارے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، وہ تمام ان باتوں کے اوپر ضرور عمل کریں، تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ ہوگا، ہم ایک اچھے انسان بن جائیں گے۔ جو اچھا انسان ہوتا ہے اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، وہ جس جگہ پہ بیٹھتا ہے اس کا اثر، اس کی نیکی اور اس کے اوپر برسنے والی رحمت جو ہے وہ دوسروں کے اوپر بھی برستی ہے، اس جگہ کے اوپر برستی ہے۔ اگر کوئی شر والا انسان ہے، برائی والا انسان ہے، بدی والا انسان ہے، تو اس کا شر وہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ وہ جہاں بیٹھتا ہے محرومیاں ہوتی ہیں تو دوسرے لوگوں کے اوپر بھی اس کی محرومیوں کا اثر ہو جاتا ہے۔
تو اس لیے اچھا انسان بننے کی کوشش کریں۔ ہمارا یہ جو چینل ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے کردار کو ستھرا کریں، قرآن کریم کی باتیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں۔ تو جتنے بھی ناظرین ہیں اور سامعین ہیں ان سے یہ ہماری درخواست ہے کہ اسی طرح کی اچھی اچھی باتیں قرآن و حدیث کی اور اپنی اصلاح کی باتیں، اپنے کردار کو پاکیزہ کرنے کی باتیں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس چینل کو دیکھا کریں، دوسروں تک اس چینل کی دعوت پہنچائیں، تو انشاءاللہ تعالی اچھی باتیں، قرآن و حدیث کا جو پیغام ہے وہ آپ تک پہنچے گا۔ اور ہمارا مشن بھی یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو، لوگوں کی اصلاح ہو، ہم اچھے انسان بنیں اور معاشرے کے اندر ہمارا اچھا کردار ہو اور ہماری وجہ سے معاشرے کے اندر امن ہو، نہ کہ ہماری وجہ سے معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد ہو، شر ہو اور معاشرہ بربادی کی طرف جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ ہماری وجہ سے معاشرے کے اندر سکون و اطمینان ہو اور ہم ایک اچھے مسلمان، اچھے انسان، اچھے شہری، اچھے پاکستانی بنیں۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اور جو کچھ بیان کیا ہے اس کے اوپر مجھے بھی، آپ کو بھی اور ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا